السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچرار اسلامیات کی تیاری کی جائے اور اسلام اور اکنامکس کے ٹاپک کو نہ پڑھا جائے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ علم الفرائض، جسے وراثت کا علم کہتا ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ مشہور ماہرین معاشیات جو مسلم ہیں اور جو غیر مسلم ہیں، دونوں کا تعارف آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشہور اکنامکس ٹرمز اور امپورٹنٹ بکس جو ہیں وہ بھی آج کے لیکچر میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو یہ سارے اسلام اور اکنامکس کے وہ MCQs ہیں جو پریویس پیپرز میں پوچھے گئے ہیں۔ اگر آپ صرف یہ اسلام اور اکنامکس کا ایک لیکچر اچھے سے سن کے اس کو یاد کر لیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی کمیشن کا پیپر آئے، اس میں اسلام اور اکنامکس کا MCQs آئے تو آپ کو ان میں سے وہ جواب مل جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ علم الاقتصاد کے مصنف کون ہیں؟ سی آپشن درست ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال۔ علم الاقتصاد اکنامکس کے ٹاپک کے اوپر لکھی گئی بر صغیر کی سب سے پہلی اردو کی کتاب ہے، اور سب سے اہم اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی بھی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ اکنامکس کے اوپر لکھی ہے۔ شاعری اور پوئٹری کی کتابیں اس کے بعد لکھی گئی ہیں۔ عہد نبوی کا نظام حکمرانی کتاب کے مصنف کون ہیں؟ بی آپشن درست ہے، ڈاکٹر حمید اللہ۔ اسلامی تہذیب کے چند درخشاں پہلو کتاب کے مصنف کون ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے، ڈاکٹر مصطفیٰ السبائی۔ معاشیات کے اصول، جس کا انگلش میں نام ہے پرنسپل آف اکنامکس، کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اے آپشن درست ہے، الفرڈ مارشل۔ داس کیپٹل کتاب کے مصنف کون ہیں؟ بی آپشن درست ہے، کارل مارکس کی یہ کتاب ہے۔ نظریہ لگان کس کا نظریہ ہے؟ سی آپشن درست ہے، ڈیوڈ ریکارڈو کا نظریہ ہے۔ علم معاشیات کا بانی کس کو تصور کیا جاتا ہے؟ اے آپشن درست ہے، الفرڈ مارشل کو سمجھا جاتا ہے۔ درج ذیل میں سے کون سا ماہر معاشیات جرمنی میں پیدا ہوا تھا؟ بی آپشن درست ہے، کارل مارکس جرمنی میں پیدا ہوا تھا۔ کیمبرج یونیورسٹی کا گریجویٹ کون سا ماہر معاشیات تھا؟ اے آپشن درست ہے، الفرڈ مارشل۔ مشترکہ ملکیت کا نظریہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا تھا؟ درست آپشن ہے بی، افلاطون نے سب سے پہلے مشترکہ ملکیت کا تصور پیش کیا تھا۔ اشتراکیت کا بانی کون ہے؟ بی آپشن درست ہے، کارل مارکس ہے۔ درج ذیل میں سے کون سا ماہر معاشیات اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوا تھا؟ اے آپشن درست ہے، آدم سمتھ، یا اس کو ایڈم سمتھ بھی کہا جاتا ہے۔ مشترکہ ملکیت کا نظریہ کس انگریز ماہر معاشیات نے پیش کیا تھا؟ اے آپشن درست ہے، الفرڈ مارشل نے پیش کیا تھا۔ ایک شخص کا سرمایہ اور دوسرے شخص کی محنت ہو تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ بی آپشن درست ہے، مضاربت کہا جائے گا۔ کچے پھلوں کی بیع کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، بیع مزابنہ کہا جاتا ہے۔ دو یا دو سے زائد افراد مل کر سرمایہ کاری کریں تو اس کو فقہی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ اے آپشن درست ہے، مشارکت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ زکوٰۃ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ سی آپشن درست ہے، 82 دفعہ آیا ہے۔ فرضیت زکوٰۃ کا اجمالی حکم کب نازل ہوا تھا؟ بی آپشن درست ہے، 2 ہجری میں، اور تفصیلی حکم بعد میں آیا تھا۔ زکوٰۃ کا تفصیلی حکم کب نازل ہوا؟ ڈی آپشن درست ہے، 8 ہجری۔ مصارفین زکوٰۃ کتنے ہیں؟ اے آپشن درست ہے، 8۔ مصارفین زکوٰۃ سے مراد ہے کتنے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مصارفین زکوٰۃ کس صورت میں بیان ہوئے ہیں؟ سی آپشن درست ہے، سورۃ توبہ میں بیان ہوئے ہیں۔ احکام سلطانیہ کتاب کے مصنف کون ہیں؟ بی آپشن درست ہے، امام ماوردی۔ عشر سے کیا مراد ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، زرعی ٹیکس جو زمین، گندم یا چاول یا کوئی بھی اجناس پیدا کرتی ہے تو اس کے اوپر جو زکوٰۃ لی جاتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ عشر سے مراد ہے، اے آپشن درست ہے، 10%، 10% عشر دیا جاتا ہے۔ ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت پر پابندی کس نظام میں ہے؟ سی آپشن درست ہے، اشتراکیت میں۔ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی پرائیویٹ پراپرٹی یا ویلتھ یا دولت نہیں رکھ سکتا، بلکہ جو کچھ ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہوگا۔ کس نظام میں شرح سود 0 ہے؟
बी ऑप्शन दुरुस्त है इश्तराकियत में। मुनकरीन ज़कात का फितना कब हुआ? डी ऑप्शन दुरुस्त है अहदे अबू बकर सिद्दीकी में। कस्टम ड्यूटी से मुराद क्या है? ए ऑप्शन दुरुस्त है उशूर। कस्टम ड्यूटी को अरबी में उशूर कहा जाता है। गैर मुस्लिमों से हफाजत के बदले में जो टैक्स लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सी ऑप्शन दुरुस्त है जिजिया कहा जाता है। गैर मुस्लिमों की जरी ज़मीन से जो टैक्स लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बी ऑप्शन दुरुस्त है खिराज कहा जाता है। मुसलमानों की जरी ज़मीन से जो टैक्स लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? दुरुस्त ऑप्शन है डी उशर कहा जाता है। सोने का निसाब क्या है? ए ऑप्शन दुरुस्त है 20 दिनार। सोने का निसाब ग्रामों में कितना होगा? सी ऑप्शन दुरुस्त है 85 ग्राम। चांदी का निसाब कितना है? बी ऑप्शन दुरुस्त है 5 ओकिया। चांदी का निसाब ग्रामों में कितना होगा? डी ऑप्शन दुरुस्त है 618 ग्राम ज़कात होती है। ए ऑप्शन दुरुस्त है 40वां हिस्सा, यानी हर माल के 40 हिस्से किए जाएं तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो अल्लाह की राह में दिया जाता है। बकरियों का निसाब ज़कात शुरू होता है। सी ऑप्शन दुरुस्त है 40 बकरियों पर। गाय का निसाब ज़कात शुरू होता है। बी ऑप्शन दुरुस्त है 30 पर। ऊंटों का निसाब ज़कात शुरू होता है। डी ऑप्शन दुरुस्त है 5 पर, यानी कि कम अज कम 5 ऊंट हो तो फिर उन पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। किताबुल खराज के मुसन्निफ कौन हैं? ए ऑप्शन दुरुस्त है इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह। किताबुल अमवाल के मुसन्निफ कौन हैं? बी ऑप्शन दुरुस्त है अबू उबैद अल कासिम। अल मुहल्ला किताब के मुसन्निफ कौन हैं? डी ऑप्शन दुरुस्त है इब्ने हज़म। अहयाउल उलूम के मुसन्निफ कौन हैं? डी ऑप्शन दुरुस्त है इमाम गज़ाली। हुज्जतुल बालिगा के मुसन्निफ कौन हैं? ए ऑप्शन दुरुस्त है शाह वलीउल्लाह। किताब अल फ़िक़्हु अलल मज़ाहिबिल अरबा के मुसन्निफ कौन हैं? सी ऑप्शन दुरुस्त है अब्दुर रहमान अल जज़ायरी। इस्लामी मईशत किताब के मुसन्निफ कौन हैं? बी ऑप्शन दुरुस्त है मनाजिर अहसन गिलानी। इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम किताब के मुसन्निफ कौन हैं? डी ऑप्शन दुरुस्त है हिफ्ज़ुर रहमान सहवारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशी ज़िंदगी किताब के मुसन्निफ कौन हैं? ए ऑप्शन दुरुस्त है डॉक्टर नूर गफ्फारी। इस्लाम का निज़ाम तकाफुल इस किताब के मुसन्निफ कौन हैं? ए ऑप्शन दुरुस्त है डॉक्टर नूर गफ्फारी। सूद किताब के मुसन्निफ कौन हैं? डी ऑप्शन दुरुस्त है सैयद अबुल आला मौदूदी। हिटलर और मुसोलिनी किस निज़ाम से मुंसलिक थे? ए ऑप्शन दुरुस्त है फाशिज्म से, या इसको उर्दू में फुस्तायत भी कहा जाता है। माहिरीन मुआशियात की कितनी इकसाम हैं? सी ऑप्शन दुरुस्त है 3 इकसाम हैं। एडम स्मिथ किस माहिरीन मुआशियात की क्लास से ताल्लुक़ रखता है? बी ऑप्शन दुरुस्त है क्लासिकी। 3 तरह की इकसाम है माहिरीन मुआशियात की, क्लासिकी, नो क्लासिकी और जदीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबन्स माहिरीन मुआशियात की कौन सी क्लास से ताल्लुक़ रखता था? डी ऑप्शन दुरुस्त है जदीद माहिरीन मुआशियात में इसका शुमार किया जाता है। इस्लामी रियासत अपने ज़ेरे कब्ज़ा ज़मीनों का अजारा पर दे दे। इस्लामी रियासत अपने ज़ेरे कब्ज़ा ज़मीनों को अजारे पर दे दे, यानी उसको ठेके पर दे दे, तो उसको क्या कहा जाता है फ़िक़ही इस्तिलाह में? ए ऑप्शन दुरुस्त है किराउल अर्ज़ कहा जाएगा। आमिलीन पैदाइश कितने हैं? सी ऑप्शन दुरुस्त है 4 हैं। ज़मीन खेती बाड़ी में इस शर्त पर देना कि गल्ला दोनों फरीकैन में बराबर तकसीम होगा, तो इसको फ़िक़ही इस्तिलाह में क्या कहा जाएगा? बी ऑप्शन दुरुस्त है मुज़ारियत कहा जाएगा। हमारे यहाँ इसको ज़मीन ठेके पर देना भी कहा जाता है। बाज़ दफ़ा गले में शराकत दारी होती है और बाज़ दफ़ा जिसको ज़मीन खेती बाड़ी के लिए दी जाती है उससे कुछ रकम ले ली जाती है और गल्ला सारा उसी को दिया जाता है। बाग इस शर्त पर हवाले करना कि फल का कुछ हिस्सा मालिक को भी दिया जाएगा, इसको फ़िक़ही इस्तिलाह में क्या कहते हैं? डी ऑप्शन दुरुस्त है मसाकात कहा जाएगा। असबाबे वरासत कितने हैं? ए ऑप्शन दुरुस्त है 3 असबाबे वरासत हैं। मवाने मिरास या माने इरस कितने हैं? सी ऑप्शन दुरुस्त है 3 हैं। अरकाने वरासत कितने हैं? बी ऑप्शन दुरुस्त है 3 हैं। कितने मर्द मैयत के वारिस बन सकते हैं? डी ऑप्शन दुरुस्त है 15 मर्द।
کتنی عورتیں میت کی وارث بن سکتی ہیں؟ اے آپشن درست ہے 10 عورتیں۔ نظریہ محنت کس کا نظریہ ہے؟ سی آپشن درست ہے ابن خلدون کا۔ مذہب ایک افیون ہے، یہ کس کا قول ہے؟ بی آپشن درست ہے افلاطون کا۔ سرمایہ کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے رأس المال یا اصل مال کہا جاتا ہے۔ سرمایہ کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ اے آپشن درست ہے کیپٹل کہا جاتا ہے۔ توریث اکبر سے کیا مراد ہے؟ سی آپشن درست ہے بڑا بیٹا وارث ہونا۔ نیکسٹ کویسچن ہے فاشزم کا بانی کون ہے؟ بی آپشن درست ہے مسولینی۔ دونوں طرف ادھار کی بے ہو تو اس بے کو کیا کہا جائے گا؟ ڈی آپشن درست ہے الکالی بالکالی، یعنی کہ ایک بندہ کہے کہ تم یہ سامان آرڈر پہ تیار کر دو تو میں جب سامان اٹھاؤں گا تو تب تم کو پیمنٹ کروں گا، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جب تم پیمنٹ کرو گے تو تب تم کو سامان دیا جائے گا۔ تو ایسی بے دونوں طرف سے جو ادھار ہے اس کو الکال بالکالی یا الکالی بالکالی کہا جائے گا۔ ربا الفضل کا دوسرا نام کیا ہے؟ اے آپشن درست ہے ربا البیوع کہا جاتا ہے۔ قیمتوں، اجرتوں، کرایوں اور نرخ ناموں کا تعین کرنا کیا کہلاتا ہے؟ سی آپشن درست ہے تصویر کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ارتکاز دولت سے کیا مراد ہے؟ بی آپشن درست ہے دولت کا پھیلاؤ۔ نیکسٹ کویسچن ہے وہ زمین جو غیر آباد اور بنجر ہو اور کسی کی ملکیت بھی نہ ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈی آپشن درست ہے اراضی اموات کہلاتی ہے۔ کتاب الخراج کس خلیفہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ اے آپشن درست ہے ہارون الرشید کی فرمائش پر۔ اسلام اور جدید معاشی افکار کتاب کے مصنف کون ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ مسئلہ ملکیت زمین اور معاشیات کے مصنف کون ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ انشورنس، بلا سود بینکاری، شرکت و مزاربت کے شرعی اصول، ان کتابوں کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سی آپشن درست ہے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی۔ اسلام کا نظریہ ملکیت کے مصنف کون ہیں؟ بی آپشن درست ہے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی۔ فقہ الزکوٰۃ، اسلامی اور معاشی تحفظ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے ڈاکٹر یوسف قرضاوی۔ اسلامی معیشت کے چند نمایاں پہلو کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اے آپشن درست ہے مولانا فہیم عثمانی۔ کس نظام میں سرمایہ کو بہت زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے؟ سی آپشن درست ہے اشتراکیت میں۔ نظریہ آبادی کس کا مشہور نظریہ ہے؟ بی آپشن درست ہے مالتھس کا۔ نظریہ آبادی سے مراد یہ ہے کہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں، اس لیے اگر آبادی کو کنٹرول کر لیا جائے تو ہم مسائل کو بھی قابو میں کر سکتے ہیں۔ ذوالفروز یا اصحاب الفروز جو حصہ لیتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ڈی آپشن درست ہے 12 تعداد ہے۔ بیع التقسیط سے کیا مراد ہے؟ سی آپشن درست ہے قسطوں والی بیع، قسطوں پر کوئی چیز لینا، اس کو بیع التقسیط کہا جاتا ہے۔ امام ابو یوسف کس شہر کے قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس بنائے گئے تھے؟ بی آپشن درست ہے بغداد کے۔ ورثاء کی کتنی قسمیں ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے 3 قسمیں ہیں۔ اجارہ کا مطلب ہے؟ اے آپشن درست ہے ٹھیکے پر زمین دینا۔ خراج کی کتنی اقسام ہیں؟ سی آپشن درست ہے 2 اقسام ہیں۔ آیت کنز یعنی سونے اور چاندی والی جو آیت ہے وہ کس صورت میں ہے؟ بی آپشن درست ہے سورۃ توبہ میں ہے۔ کتاب الخراج کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے نجات اللہ صدیقی نے۔ آیت کنز کی تبلیغ سب سے زیادہ کون کرتے تھے؟ اے آپشن درست ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ حکومت وقت کی طرف سے کسی کو جاگیر عطا کرنا، تحفے میں دینا کیا کہلاتا ہے؟ سی آپشن درست ہے اقطاع کہلاتا ہے۔ وصیت کے کتنے اصول ہیں؟ بی آپشن درست ہے 4 اصول ہیں۔ شرعی لحاظ سے زرعی پیداوار کا نصاب کتنا ہوتا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے 5 وسق ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف کب پیدا ہوئے؟ اے آپشن درست ہے 113 ہجری میں۔ اور امام ابو یوسف کہاں پیدا ہوئے؟
सी آپشن درست ہے کوفہ میں۔ امام ابو یوسف نے وفات کب پائی؟ بی آپشن درست ہے 182 182 ہجری میں وفات پائی۔ کون سا ماہر مسلمان ماہر معاشیات ہے جس کو جدید اقتصادیات کا بانی تصور کیا جاتا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے ابن خلدون۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کے سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔